ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا انشاءاللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، چاند ٹکڑے ہوا کیا بات ہے، ڈوبا سو اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا، وہ ساقی وہ میں وہ ہم وہ سراہی وہ جام ابھی باقی ہے، سورج پھرا کیا بات ہے زمانہ فدا کیا بات ہے زمانہ فدا کیا بات ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد کے زیر اہتمام عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس زیر سرپرستی مولانا ڈاکٹر سیف الرحمان، زیر صدارت مولانا ڈاکٹر عبدالسلام قریشی پریٹ آباد میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کے انتظامات کی نگرانی ختم نبوت کے مبلغ مولانا ابرار شریف، محمد اقبال اور نیاز ارائیں نے کی۔ عظیم الشان کانفرنس سے JUI کے مرکزی رہنما اور سابق رکن اسمبلی KP کے مولانا مفتی کفایت اللہ، مرکزی رہنما مولانا محمد رفیق حاجی آف فیصل آباد، مجلس کے مرکزی مبلغ مولانا قاضی احسان احمد اور مولانا مفتی محمد رضوان قاسمی نے خطاب کیا۔ تقریب میں ممبر صدر اسمبلی ناصر حسین قریشی نے بھی خصوصی شرکت کی، جبکہ JUI کے مولانا تاج محمد ناہیو، اعظم جہانگیری، خالد دھامرا، مولانا غلام محمد سومرو، مفتی محمد عرفان، قاری کامران احمد، قاری خالد محمود، حافظ ارمان چوہان کے علاوہ دینی مدارس و جامعات کے محتمین، امام مساجد و خطبہ، علماء کرام، دینی جماعتوں کے ذمہ داران، علاقائی سیاسی سماجی رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علماء کرام نے اپنے خطابات میں مسئلہ ختم نبوت اور قادیانی و گوھر شاہی فتنوں کی سرگرمیوں اور حکومتی اداروں کی جانب سے قادیانیت، نوازی اور شاعر اسلام کی توہین جیسے عنوانات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانی ٹولہ ملک و ملت اور آئین کا غدار ہے، ان پر آئین شکنی کی سزائیں لاگو کی جائیں اور ان کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ کانفرنس کے میزبان محمد اقبال نیاز کی جانب سے مہمان خصوصی اور معززین کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ مہمانان کو اجرک کے تحائف پیش کیے گئے۔ جس دن یہ قرارداد منظور ہوئی تو اسی دن سے اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئی۔ جو متاثرہ فریق تھا جن کو ہم قادیانی یا احمدی کہتے ہیں، UN گیا، اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے پاس گیا، بین الاقوامی اداروں کے پاس گیا، اور وہ امریکہ میں گیا، اور اب وہ تمام لوگ ان کی پشپنائی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں خطرہ ہے کہ جس طرح ہم نے ختم نبوت کی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے پرامن جدوجہد کی بنیاد پر، تو ہو سکتا ہے وہ کامیابی ہم سے واپس چھین لی جائے۔ تو ہم اس عقیدے کی چوکیداری کے لیے وقتاً فوقتاً جلسے کرتے ہیں۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے حیدرآباد کے اندر ایک بڑے اجتماع کا انعقاد کیا۔ اس کے اندر بہت علماء بھی تشریف لائے اور عوام نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی، اور ہم نے دوبارہ آج تجدید عہد کیا کہ انشاءاللہ ہم کسی ختم نبوت کے معاملے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ ہماری 8ویں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہے، اور ختم نبوت ہمارا ایمان کا حصہ الحمدللہ، اس کے بغیر ایمان مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہے، غیر عالم ہے یا پروفیسر ہے، یہ خالی دیندار طبقے اور داڑھی ٹوپی والوں کا اور مولویوں کا کام نہیں ختم نبوت کے کانفرنس کرانا یا ختم نبوت کے نعرے لگانا۔ یہ ڈاکٹروں کا بھی کام ہے، تاجروں کا بھی کام ہے، پروفیسروں کا بھی کام ہے، سیاسی لوگوں کا بھی کام ہے، وزیروں کا بھی کام ہے کہ ختم نبوت کانفرنس خود بھی رکھیں اور اس کے اندر ہر طبقے کو جو ہے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کریں اس کے اندر، کیونکہ ختم نبوت الحمدللہ ثم الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد پہ ہم یہ پروگرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ مل کر یہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے سے ساری ترتیب ہوتی ہے الحمدللہ، اور جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، تو انشاءاللہ یہ کانفرنس ہم کرتے رہیں گے اور ہماری نسلوں کو بھی بتا کر جائیں گے کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو یہ 8ویں نہیں 118ویں کانفرنس میں ہو تو وہ آپ نے انشاءاللہ یہ ختم نبوت کانفرنس کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کو بھی، میڈیا کے لوگوں کو بھی میں یہی میسیج دوں گا، یہی پیغام دوں گا کہ آپ بھی اپنے علاقوں کے اندر ختم نبوت کانفرنس سال میں 1-2 مرتبہ رکھا کریں، اور اس میں ہر طبقے کے لوگوں کو بلائیں، کاروباری ہو، تاجر ہو، تجارت کرنے والا ہو، افسر ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا ہو، کیونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہر آدمی کا ہے،
अगर कोई ये सोचता है कि वो ये खाली दाढ़ी टोपी वालों का अकीदा है तो वो उसका फिर ईमान भी कमज़ोर है, या फिर उसने ख़त्म नबूवत के मसले को अभी समझा ही नहीं है, या फिर उसने ख़त्म नबूवत के जो ये समझता है कि भाई ये खाली दाढ़ी टोपी वालों का काम है, मदारिस मसाजिद वालों का इमाम का काम है, ये फिर इसको या तो ख़त्म नबूवत का मसला समझ में नहीं आया है और इसको समझाया जाए। और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल हमारी नीयत है। ये 8वीं कॉन्फ्रेंस है, अगली साल इंशाअल्लाह इससे बड़ी और अज़ीमुल शान कॉन्फ्रेंस हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को, जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का ज़रिया बनाए। आज का ये प्रोग्राम ख़त्म नबूवत के हवाले से था, तो ख़त्म नबूवत के हवाले से तो हम लोगों की जान और माल ऑलरेडी तैयार है, कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैंने फ्लोर पर भी ख़त्म नबूवत के बारे में बात की थी, जब मुझे थ्रेट थे तो मैंने जब भी फ्लोर पर भी ख़त्म नबूवत पर बात की थी, और इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस में सांस है ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद थी, है और रहेगी। और तमाम मुसलमान इस ख़त्म नबूवत पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं, चाहे उसके अंदर कोई भी हो, कोई सी भी कुव्वत आ जाए, ख़त्म नबूवत कल भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा रहेगी।